اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم قرآن میں آج ہم آیت نمبر 140 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم کیا تقولون، تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ ابراہیم، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق، و یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانو تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، کل کہہ دیں، انتم، کیا تم، عالمو، جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، کیا تم جاننے والے ہو یا اللہ جاننے والا ہے؟ ومن، اور کون ہے، اظلم، بڑا ظالم، ممن، اس سے، جس نے، کتم شہادتن، گواہی چھپائی، اندہ، اس کے پاس، من اللہ، اللہ سے، وم اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، اما، اس سے، جو، تعملون، تم کرتے ہو۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی؟ کہو، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ عشق سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ام تقولون، انا، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانو ہودن و نصارا، یہودی سے یا نصرانی، قل انتم عالم ام اللہ، قل کہہ دیجئے، کیا تم جانتے ہو یا اللہ؟ ومن ازلم ممن کتم شہادت، ممن کتم شہادتن، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ چھپائے اس شہادت کو، اس گواہی کو، انہ، جو کہ اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ نہیں غافل ہے اس چیز سے جو کہ تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، کل انتم اعلم ام اللہ، کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، یہ خطاب یہود و نصارہ کے ان جاہل عوام کی طرف ہے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ جلیل قدر انبیاء سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے، اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور ایسا وہ کیوں سمجھتے تھے؟ کہ ان کے جو پیر تھے، ان کے جو علماء تھے، انہوں نے حق کو چھپایا تھا اور لوگوں کو اصل بات نہیں بتائی تھی۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا گیا، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ یعنی جو علم جانتے ہیں، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوتا ہے، جنہوں نے جو چیز کوئی جانتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک آیت بھی اگر تمہیں پتہ ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خطاب ان کے علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور نبیوں کی تمام نبیوں کی تعلیمات وحدانیت
اور اللہ کے خاص پیغام کی تھی، لیکن آہستہ 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 یہودی انہوں نے ان قوموں نے تعلیمات کو بدل دیا اور پھر شکل وہ دے دی جو آج کی یہودیت اور عیسائیت کی شکل ہے، جس میں اصل چیز کے ساتھ بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور ان کے عوام اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے، اور وہ علماء بھی ان کو اسی غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ جو عقیدے، جو رسم و رواج، جو طریقے انہوں نے دین میں شامل کر لیے ہیں، ان کی پیروی انسان پر ضروری ہے، اور یہی یہودیت اور عیسائیت کا چہرہ اختیار کیا گیا، یہودی اور عیسائی کی شکل اسی سے بنی۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں محمد اللہ بغافل لما تعملون، یعنی اللہ کو سب بات پتہ ہے کہ یہ علماء جو ہے یہ اصل بات چھپا رہے ہیں۔ اگر علماء کو پتہ تھا کہ اصل بات کیا ہے، لیکن وہ اپنے فرقوں کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی گھڑے ہوئے دین کو قائم رکھنے کے لیے اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا، لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی، اور پھر ان کو اور عوام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان لانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی۔ تو انہوں نے عوام کو گمراہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہی حال امت مسلمہ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اصل دین پر قائم ہیں، یہاں لوگوں کے جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے عقیدے اختیار کر لیے، اجتہادی ضابطے قائم کر لیے، فقہا، صوفیہ اور متکلمین نے اپنے پیرویوں کو مختلف نئے طریقے بتا دیے جن پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ انسان کی فلاح کا نجات و دار و مدار دین اصلی کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اصلی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔